بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني السلام علیکم يفقهوا ورحمۃ اللہ قولي. وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلاة کے بعد آج یہ دوسرا درس ہے کتاب الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، اور انشاءاللہ اس درس میں اس صورت سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جس صورت کو میں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے، کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر بڑی تاکید کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت کے اندر بڑی عظیم بات فرمائی ہے. وہ یہ کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ انسان، وہ شخص جو ان چار باتوں پر عمل کر لے جن چار باتوں کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہی اس خسارے سے مستثنی ہوگا، وہی اس خسارے سے بچ پائے گا. قدر تفصیل سے اور مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر آئے گی. جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کی شروع ہی میں لکھا ہے کہ اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، واجب ہے ہمارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا، 4 مسائل کا سیکھنا. اور یہ 4 مسائل یہی وہ 4 باتیں ہیں جن کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اپنے آپ کو ان کے اندر ڈھالیں یا ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کریں. الاولا، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ العلم. العلم، علم سیکھنا. کس بات کا علم؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں جانکاری لینا، اور ومعرفت نبیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا. یہ جو 3 چیزوں کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اس کے دین اسلام کی معرفت، یہ تینوں باتیں داخل ہیں علم کے اندر. کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے. اب کتنی باتوں کی علم حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اس کے دین اسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے بالادلہ، دلیلوں کے ذریعے. دلیلوں کے ذریعے یعنی یوں ہی نہیں آنکھ بند کر کے جو کوئی کہہ دے یہ اللہ کا دین ہے، ایسا کام کرنا اللہ کا دین ہے، ہم آنکھ بند کر کے دین کے نام پر سب کچھ جو بھی سستا مہنگا آئے وہ ہم بٹورتے چلے جائیں. نہیں، دلیلوں کے ذریعے. دلیلیں کس کی؟ قرآن اور حدیث کی دلیلیں، اور انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی. تو یہ پہلا مرحلہ، پہلا مسئلہ کیا ہو گیا؟ علم حاصل کرنا ان 3 چیزوں کے بارے میں. یہ پوری یہ سمجھ لیجئے آپ کہ
دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ العمل بھی، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ کی معرفت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس کے دین کی معرفت۔ اب علم تو حاصل ہو گیا ہم کو، اب کیا نمبر آیا؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عمل کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم کو سیکھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا مسئلہ ہے، جب ہم نے علم بھی حاصل کر لیا، اس پر خود عمل بھی کر لیا، تو اب اس کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، بلانا ہے۔ اب جب آپ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا مشن لے کے آپ جب چلتے ہیں، تو اس راستے میں بڑی دشواریاں آتی ہیں۔ علم حاصل کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، عمل کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، مگر وہ دشواریاں آپ کے حد تک ہوتی ہیں۔ جیسے علم حاصل کرنے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جفاکشی کرنی پڑتی ہے۔ پھر عمل کا مسئلہ آتا ہے، شیطان تو پہلے مرحلے سے ہی پیچھے ہے۔ ارے کیا آج کل لوگ کتنی یعنی سبحان اللہ، یہ دین کا علم حاصل کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ یا اپنے بچے کو اگر آپ دین پر کے علم میں لگا دیے تو کیا ملے گا آپ کو؟ ایک صاحب نے باقاعدہ مجھ سے، وہ انجینئر تھے خود کے اپنے پیشے سے، جب میں نے بڑی بچی کو، اور ہمارا ان سے تعلقات پہلے سے تھے، جب بڑی بچی کو میں نے یہاں سعودی مدرسے کے اندر ڈالا تو ایسے ہی خیریت میں پوچھا کیا کیا آپ نے بچی کو؟ میں نے بتایا کہ ڈالا۔ بولے آپ کیوں اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں ان کے، کیوں بچی کی؟ بچی بہت برلینٹ ہے، اور الحمدللہ بچی ہماری واقعی برلینٹ تھی، مدرسے میں اس کا یعنی 100% آیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو وہ یعنی بچپن سے دیکھتے تھے، بہت شیطان تھی بچپن میں، تو کہتے تھے اس کی زندگی، آپ کو اتنی اچھی بچی، ذہین بچی ہے، آپ اس کی زندگی خراب کر دے رہے، دینی پڑھا کے، عربی پڑھا کے۔ اور یہی سوچ ایک آدمی کی نہیں ہے، میں نے تو صرف مثال کے طور پر جو ہمارے ساتھ ہم سے جو انہوں نے ریئیکشن کا اظہار کیا، ورنہ آپ ہر تیسرے آدمی، ہر دوسرے آدمی کا یہ خیال ہے، آپ انجینئر بنا دیجئے، ڈاکٹر بنا دیجئے، وکیل بنا دیجئے۔ اور ایک اور دلچسپ بات ہے، جو آپ کے بچوں میں جو سب سے بودا بچہ ہوتا ہے، جو برلینٹ بچے ہوتے ہیں، اس کو ڈاکٹری کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس کو انجینئرنگ کے لیے انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن بیٹ کرنا رہتا ہے نا۔ جو سب سے بودا بچہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، مدرسے میں ڈال دو، مسئلہ نہیں ہے، کیسے بھی چل جائے گا۔ تو پیمانہ بھی الٹا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال شیطان لگا ہی رہتا ہے اپنے بارے میں بھی، کیوں آپ علم حاصل کر رہے ہو، کیوں وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ لیکن اب یہاں سے لڑائی شروع ہو جا رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ ان مراحل کو طے کرتے 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 علم کا مرحلہ، عمل کرنے کا نمبر آ رہا ہے، تو بھی یا آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ جنت ملے گی، کس نے جنت دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ ہوا میں عمل کیے جا رہے، زکات دے رہے، کیوں مال ضائع کر رہے؟ روزہ رکھ رہے، کیوں بھوکے مر رہے ہو؟ حج کر رہے، کیوں اتنا لمبا سفر کر کے، اتنی مشقت اختیار کر کے؟ تو یہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن چلو یہ آپ کے اپنے حد تک ہے، آپ برداشت کیے جا رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ جب آپ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو جس کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے اور دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ یہاں پہ پھر اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب جب اصل امتحان شروع ہوا تو آپ کا صبر بھی اب اصل یہاں پر شروع ہو گیا۔ وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں۔ تو صبر میں بھی آپ کئی مراحل طے کر کے تو پھر آخری مرحلے میں آپ چل رہے ہیں۔ اگر اس مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے اچھے نیک بندے، برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیسرا مسئلہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے سیکھنے کا، والدعوت الیہ، جو معرفت آپ نے حاصل کی ہے اس کے مطابق جو آپ نے عمل شروع کر دیا ہے، اب اسی علم و عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اب جب دعوت دینا ہے
تو پھر الصبر علی الاذی فیہ، اس میدان میں جتنی بھی تکلیفیں آپ کو آئیں سب پر صبر کرنا ہے۔ بات مختصراً تو ختم ہو گئی نا، مختصر میں ختم ہو گئی بات، یہی ہے، یہی آپ کے پوری اس زندگی کے دین کے پہلو کا خلاصہ ہے۔ دین کا علم حاصل کر لو، اس پر عمل کر لو، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا سیکھ لو اور دعوت دو، اور جو دقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، ان کو جھیلتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ۔ کس کے لیے؟ یہاں تو سوال آ جاتا ہے، پرسنل ایشو بن جاتا ہے نا، پرسنل ایشو بن جاتا ہے۔ میں ایک مسجد سے تقریر کر کے نکلا، یہی دمام کی مسجد سے، دور نہیں، تو نکلنے کے بعد اور اتفاق سے سبحان اللہ وہ ابھی یاد آ گیا اچانک، میں نے اس مسجد میں درس یہی دیا تھا کہ آپ کے قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے ان کی تیاری آپ کو کیسے کرنی ہے۔ تو یقیناً ما دینوں کا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے اس پر چونکہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کا ماحول یعنی وہ تقلید جامد کا ماحول ہے، تو اس پر یعنی تھوڑی روشنی ڈالنی ہی پڑتی ہے، تو وہاں پر میں نے بتایا کہ ہمارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسلک اور مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ حنفی ہو کہ مالکی ہو کہ شافعی ہو کہ حنبلی ہو، کیا ہو آپ، پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر ایک بنگلہ دیش کے مؤذن صاحب تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا، چھٹی گئے، تو اللہ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے۔ میں گیٹ سے باہر آ رہا تھا، جاہل ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، جاہل ہے، دیکھو جاہل ہے جا، کیونکہ میں ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس درس میں، باقاعدہ تھوڑے بہت یعنی بحث بھی کیے تھے۔ اب وہاں پر اگر یعنی آپ اللہ کے لیے صبر نہ کریں تو ضروری بات ہے آپ کو کوئی ایک جاہل آدمی کو اگر آپ جاہل کہہ دیں تو بھی وہ برداشت نہیں کرے گا۔ مجھے جاہل بول رہا ہے، میں اتنا بڑا عالم ہوں، اور عالم تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن ایک مدرسے سے فارغ ہوں تو ذرا تکلیف کی بات تو رہتی ہی ہے، مجھے بھی ٹھیس کہ بھائی مجھے دیکھو میں نے کیا غلطی کیا کہ مجھے جاہل بنا رہا ہے بندہ۔ لیکن یہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے، صبر نہیں کیا تو پھر آپ لڑائی کس کے لیے کریں گے؟ پھر اللہ کے لیے لڑائی ختم ہو گئی یہاں پر، پھر آپ کی اپنی شخصیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، اور اس پر تو آپ کو اجر نہیں ملنے والا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں اپنی ذات کو مار دینا ہے اللہ کے لیے، لڑائی کس کے لیے کرنی ہے؟ حتیٰ کہ میدان جہاد میں اگر قتال بھی آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بھائی لوگ کئی نیتوں سے اور کئی جذبات سے قتال اور جہاد کرتے ہیں، تو کون بندے کو مانا جائے گا کہ وہ فی سبیل اللہ قتال کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مختصر مگر کیسی جامع بات فرما دی، فرمایا کہ جس نے جہاد کیا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو بندہ جہاد اور قتال کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور باقی کو آپ چھانٹ لیجیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون اپنے قومیت کے لیے لڑ رہا ہے، کون وطنیت کے لیے لڑ رہا ہے، کون کس کے لیے زبان کے لیے لڑ رہا ہے، کون کس کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ایک پوری لسٹ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے لیے جو لڑ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ الدعوت الیہ، اس کی طرف دعوت، اور پھر جتنی بھی تکلیفیں آپ کو آئیں اللہ کے لیے جھیلنا ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے برداشت کرنی ہے۔ اب پھر سے لوٹتے ہیں ایک بار اللہ کی معرفت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آپ کو علم کس چیز کا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دین اسلام کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ ایک تو دو دلیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں،
مؤلف رحمہ اللہ نے کہا نا کہ ان چیزوں کو ہمیں دلیلوں کے ذریعے جاننا ہے، پہچاننا ہے. تو کیسے آپ پہچانیں گے اور کیسا علم ہونا چاہیے؟ ایک سب سے پہلا سوال یہ، کیسا علم ہونا چاہیے؟ علم ایسا ہونا چاہیے، میں نے اس دن علم کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی. علم وہ جو 100% علم، اور جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو 100% علم ہوگا، یقین ہوگا، تو آپ اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے. شبہ ہوگا تو آپ کے عمل میں وہ پختگی نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے بارے میں آپ کو ایسا علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے بارے میں یقین ہو جائے، تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا اللہ پر، ورنہ ایمان آپ کو مکمل نہیں ہوگا اللہ پر. مشکوک بہت سارے لوگ ہیں نا، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں. یہ مسلمان لوگ کہتے تو ہیں کہ ہے اللہ آسمان پر، لیکن پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے دہریہ لوگ اس پہ ہے نا، گاڈ از نتھنگ بولتے ہیں. تو ہمیں ادلہ شرعیہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ عقلی دلیلیں بھی ہیں، کونیہ دلیلیں بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، بر ہے، بحر ہے، اتنے ستارے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کن چیزوں میں دلالت کرتی ہیں؟ اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. بہت پہلے ہم نے سنا کسی اپنے اساتذہ سے غالباً کہ پرانے زمانے میں کوئی عالم تھے، تو وہ ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ کرنے جا رہے تھے. مناظرہ کرنے، تو مناظرہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کے ان کو دراصل یہ دلیل پیش کرنا تھا، کیونکہ دہریہ لوگ تو قرآن کی آیت نہیں مانیں گے نا. آپ قرآن کی آیت پیش کریں گے تو کہیں گے بھئی یہ اس پہ تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ دلیل کے طور پر تم کیوں پیش کر رہے ہو؟ تم نہیں مانتے اس کو. تو حکمت تھی ان کی، تھوڑا لیٹ کر کے گئے. اب وہاں چمی گوئیاں شروع ہو گئی، فلاں صاحب تو ہار گئے، ہم دیکھو نہیں آ رہے ہیں، یعنی میدان چھوڑ دیا. کیا ہوگا؟ یہ تو مسلمانوں کی شکست ہو جائے گی. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جلدی کے انداز میں پہنچے ہانفتے ہوئے. لوگوں نے کہا کہاں رہ گئے تھے آپ بھائی، اور آپ تو یعنی مناظرہ ہارنے جا رہے تھے. کہا نہیں بھائی جلدی مت کرو، میں دراصل ایک بہت عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے آیا، اسی میں دیر ہو گئی مجھ کو. کہا کیا دیکھا آپ نے؟ تو کہا دراصل میں جہاں سے آ رہا ہوں، ہمارے اور اس مناظرہ کی جگہ کے بیچ میں ایک ندی پڑتی ہے، ایک دریا ہے. تو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی کشتی نہیں ہے دریا پار کرنے کے لیے. میں اسی کشمکش میں تھا کہ اسی ٹائم دیکھا دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اور وہ درخت میرے سامنے کٹنا شروع ہوا. اس کی پھر چرائی ہوئی آٹومیٹک، پھر آٹومیٹک ایک کشتی بن گئی، اور اس کشتی پر میں سوار ہو کے دریا کے اس پار سے اس پار آیا. اسی میں تھوڑا ٹائم لگ گیا مجھ کو. اب جو لوگ مناظرہ کرنے والے تھے بولے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. کہا صحیح بات ہے، تم لوگ یقین کے ساتھ بول رہے ہو کہ ایسا ممکن نہیں ہے. کہا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ یہ کشتی اپنے آپ بن جائے؟ کہا اب ہم مناظرہ جیت گئے. اگر ایک کشتی خود سے بن نہیں سکتی اور چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود سے بن کر اور خود سے یہی تو بولتے ہیں کہ ایک بم اسپوٹ ہوا، بہت سارے ایک بم اسپوٹ ہوا تو اس سے یعنی یہ پوری کائنات اس انفجار کے بعد وجود میں آ گئی. تو کہا یہ کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بن سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہی اللہ ہے. تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل کیا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. تو کیسے پہچاننا ہے؟ ہاں، اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکام جو آئے ہیں ان کے ذریعے بھی پہچاننا ہے. شرعی دلیلیں ہیں ان کے ذریعے بھی پہچاننا ہے، اور عقلی دلیلیں ہیں ان کے ذریعے بھی پہچاننا ہے. اور اس نقطے پر بھی آپ قرآن پڑھتے جائیے. افلا تعقلون،
اور یعنی ینظرون سیروا فی الارض فانظروا، زمین کے اندر گشت کرو اور دیکھو. بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اپیل کیا ہے، یہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو تو اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کا سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا. خود اللہ رب العالمین نے میں ساری آیتوں کو چھوڑ کر وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یہ آیت میں اس باب میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے، کائنات تو بہت بڑی ہے نا، بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پتہ نہیں ہم میں سے کوئی جنگل میں گیا کہ نہیں، جنگل میں جائیے دیکھیے تو آپ کو کتنے کیڑے مکوڑے ایسے ملیں گے. آپ سمندر کے جانوروں کو دیکھیے تو کتنے جانور عجیب و غریب طرح کے ملیں گے آپ کو، اور کیا 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 اللہ کی مخلوقات جو ہماری نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا اپنا جسم، آپ کا اپنا دماغ، آپ کا اپنا دل، آپ کے اپنے ہاتھ پیر تو آپ ہی کے پاس ہے نا. کس نے بنایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کتنی مشینری بنی ہے انسان کے اسی ڈھانچے کے سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی عظمت کی دلیل نہیں ہے. جتنا میں نے سمجھا، دنیا کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ مشینری آپ لا کر رکھ دیجئے، انسان کی جو مشین اللہ نے بنایا ہے، میرے اپنے علم کے حد تک انسان سے پیچیدہ مشین اس کائنات کے اندر نہیں دیکھی گئی ہے. اس کے باڈی میں جو ہر سسٹم ہے اس کا اپنا اپنا ایک میکینزم ہے، ایک مشینری سسٹم ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے، اور سارے سسٹم مل کر آپ کی باڈی کام کرتی ہے. ڈاکٹر لوگ، اب آپ دیکھیے کتنی ڈاکٹری کی پڑھائی، کتنی میڈیکل کالج دنیا کے اندر، اور کیسے کیسے میڈیکل کالج بنے ہوئے ہیں. کوئی صرف ہڈی پہ ریسرچ کرتا ہے، کوئی دماغ پر. ابھی بہت ساری چیزیں تو کچھ یعنی ریسرچ کے اندر آ گئی، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی انسان کے ریسرچ سے باہر ہیں. مثال کے طور پر نیورولوجی کا جو سسٹم ہے، ابھی بھی اس کا بہت سارا پرسنٹ انسان کے نالج سے، اس کے ہاتھ سے باہر ہے. نہیں سمجھ میں آتا، اس کو نہیں سمجھ میں آتا. ابھی 2 ہفتہ پہلے ہمارے بڑے صالح صاحب کا انتقال ہوا. ان کو یہی نیورو کی پریشانی تھی. ڈاکٹروں نے 2 بار آپریشن کیا، دماغ میں پانی بنتا تھا. کہاں سے پانی بن رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی جانکاری نہیں، بس کیے جا رہے. 2 بار آپریشن کر دیا، تیسری بار آپریشن کرو، چوتھی بار آپریشن کرو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ عجیب و غریب اللہ رب العالمین کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے جو آپ کے پاس ہے. صرف آنکھ کا سسٹم دیکھیے، کتنے ڈاکٹر صرف ریسرچ کرتے ہیں آنکھ پر، ENT پہ ریسرچ کرتے ہیں. انسان کے بدن کے اندر کہتے ہیں اتنی رگیں ہیں کہ اس کو اگر جوڑتے جائیے ایک رگ کو دوسرے رگ میں، تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس دنیا کا کتنا چکر لگ جائے گا. ایک ہی چکر لگ جائے گا، تو بھی کیا کم ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر سورہ ذاریات کے اندر 20 اور 21 نمبر کی آیت ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے نفس کے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ تو بہرحال یعنی اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے. کیسے؟ شرعی نشانیوں سے بھی، اور کونی نشانیوں سے بھی، عقلی نشانیوں سے بھی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی سمعی دلیلیں ہیں. یعنی کہ قرآن میں جب ہم نے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہم لے آئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں؟ محمد رسول اللہ والذین معہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچاننے کے لیے ہمارے پاس عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر جو معجزات رونما ہوئے، انگلی سے پانی بھی نکلا. ابھی 2 درس پہلے میں نے بتایا کہ ایک پیالہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کے کتنے درسیوں ساتھیوں نے پیا اور وہ دودھ ختم ہونے کا نام نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے سامنے یہ ایک جیتا جاگتا معجزہ تھا نا. اس کے علاوہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہمارا قرآن کریم ہے، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جانا ہے کہ عرب کے فصیح اور بلیغ قوم، جن کو اپنی زبان دانی اور زبان کے ادب پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، قرآن کے بارے میں قرآن نے کہا اس کتنا چیلنج دیا ہے. دیکھیے کیٹیگری ہے، کہا ٹھیک ہے اگر تم کو اس قرآن کے بارے میں شبہ ہے تو قرآن لے آؤ، پورا نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے کچھ صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے. ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے. 10 آیت لے آؤ، نہیں لا سکتے. ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. کچھ مثالیں ہیں کہ کچھ ادبا جو یعنی عربی لٹریچر کے ماہرین نے کوشش بھی کیا لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ اٹانگ پٹانگ جو ہے کچھ جملے جڑ کر قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، یا آسمان پر ان کا کلام زمین پر بھی رکھنے کے لائق نہیں، دفن کرنے کے لائق. تو کدھر مقابلہ ہے؟ تو بہرحال یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی دونوں طریقے سے، سمعی دلیلیں جو وحی ہے اللہ کی وہ، اور پھر اللہ کے کی طرف سے دی گئی معجزات، جس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. شق قمر کتنا بڑا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہیں، یہ صحیح معجزات ہیں. تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نے یعنی ان کے بارے میں علم حاصل کر لیا تو اب علم کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو ہم کیا مانیں؟ نبی مانیں، رسول مانیں. اب جب ہم نے نبی اور رسول مان لیا تو پھر ان کے حقوق شروع ہو گئے. جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں، سمجھئے. اور جن چیزوں کا آپ حکم دیتے ہیں ان کو مانیں، جن چیزوں سے آپ روک دیتے ہیں ان سے رک جائیں، اور اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے. یہ 4 حقوق آپ کے بڑے بنیادی حقوق ہیں. باقی آپ کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، آپ کے لیے درود پڑھنا، یہ ساری چیزیں تو آپ کے حقوق میں آتی ہیں. لیکن یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. تصدیق فیما اخبر. اب جنت کے بارے میں آپ نے جو بتلایا، قبر کے بارے میں جو بتلایا، جن کا تعلق غیبیات سے ہے، وہ سب میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. اللہ کے جو احکام لے کر آئے، نماز اتنے ٹائم کی پڑھنا ہے، نماز ایسے پڑھنا ہے، اس ٹائم کی نماز اتنے رکعت پڑھنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ دیکھو جیسے ابھی اہل قرآن لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ کافی ہے. کچھ جماعتیں ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ عقلیت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ یوں ہی چلے آتے، جماعت بنا لیتے کہ ان کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہوتی ہیں. اب یہ اہل قرآن والوں کا معاملہ جو ہے بالکل کھوکھلی بنیاد ہے. بھئی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کتنے ٹائم کی نماز پڑھیں گے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہیں پہ؟ ہر نماز کتنے رکعت پڑھیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کیوں تم پڑھتے ہو؟ 5 ٹائم کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہر نماز کو اتنی رکعت جتنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنی کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے تمہارا ایمان تو نہیں ہے، تم تو کہتے ہو قرآن کافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اور یہ کئی جگہوں پر یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے. اس تفصیل میں ہم ابھی نہ جا کر آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. دین اسلام کی معرفت. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک
اسلام ہی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی اور بڑی سادہ سی آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑا گہرا حیات رکھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا پر انسان نے بود و باش اختیار کیا، جتنے بھی نبی آئے اللہ کی طرف سے، جتنا دین آئے وہ سب دین اسلام تھا۔ کیا تھا؟ سب دین اسلام تھا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دنیا کے اندر آیا ہی نہیں۔ یہ جو دین کا نام رکھا گیا مثال کے طور پر یہودیت یا نصرانیت یا بوذیت، یہ ایک نسبی نام ہے، ورنہ اللہ کا دین جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ دین اسلام۔ اب دین اسلام یہاں دو معنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، دو معنی میں۔ ایک تو اسلام اپنے عام معنی میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب جو دین لے کر آئے تھے وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا۔ یہ اپنے عام معنی میں، یعنی نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے اس وقت آپ کی کشتی میں سوار تھے، وہ کون لوگ تھے؟ مسلمان لوگ تھے۔ وہ آپ کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، سب لوگ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی جب مسلمان تھے اور ان کا دین بھی اسلام ہے تو پھر آج ان کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ہے نا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا دین آیا، جو بھی دین آیا وہ اسلام تھا۔ نبی مسلمان تھے، ان کے ماننے والے، ان کی اتباع پیروی کرنے والے مسلمان تھے، لیکن کب تک؟ ایک مرحلہ تھا اس وقت تک جب تک کہ پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں آ گیا۔ جب دوسرا نبی آ گیا تو پھر پہلے نبی کا جو دین تھا وہ دین منسوخ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس نبی، پہلے نبی کے ماننے والے جو مسلمان تھے، اگر وہ لوگ اس نئے نبی کے آنے کے بعد نئے نبی پر ایمان لے آئے تو وہ مسلمان باقی رہے، اور اگر انہوں نے اس نئے نبی کا انکار کر دیا تو اسی دن سے وہ کافر ہو گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اسی دن سے وہ کافر مانے جائیں گے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک مسلمان تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر وہ جو لوگ، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، آپ کے حواری بن گئے، آپ کے متبعین پیروکار بن گئے، وہ مسلمان رہے۔ لیکن جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا، جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ مسئلہ حل ہو گیا نا؟ سوال کا جواب مل گیا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ سے پہلے کوئی کسی بھی نبی کا پیروکار تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء والمرسلین، جب آ گئے، آپ کی بعثت ہو گئی، تو اب پھر دنیا کا کوئی بھی مذہب اب اسلام نہیں رہ گیا، وہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن کے آنے کے بعد اس سے پہلے جو بھی کتاب آئے تھے وہ سارے کے سارے، وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ ان کتابوں کی وہی باتیں قابل اعتماد مانی جائیں گی جن باتوں کا اعادہ ہمارے قرآن کے اندر ہو گیا کہ ہاں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی یہودی تھے، جتنے بھی نصرانی تھے، اگر وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ورنہ کافر، ورنہ کافر۔ اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ بھئی پہلے کے لوگ بھی مسلمان تھے؟ دلیل قرآن میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے اللہ ہم دونوں کو بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہاں اس دعا کا دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں بھی مسلمان ذریت اور مسلمان امت۔ اور اسی طرح اور بھی نبیوں کے بارے میں باتیں آئی ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور ان کی دعوت کا، ان کے دین کا جو نام تھا وہ اسلام نام تھا۔ ہیں قرآن میں جگہ جگہ باتیں ان کا ذکر ہے۔ تو اب مسئلہ دین اسلام کی معرفت کا یہی ہے کہ اب یعنی یہ دین اللہ کا کوئی بھی دین جو آیا ہے، چاہے وہ پہلے آیا چاہے بعد میں آیا، وہ کیا تھا؟ دین اسلام تھا۔ لیکن وہ دین اسلام کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ اس کے بعد کے نبی آ نہ جائیں۔ جب اس کے بعد کے نبی آ گئے تو اب وہ دوسرا دین اللہ کا اختیار کیا ہوا، منتخب کیا ہوا دین دوسرا بن گیا، اس سے پہلے والا دین منسوخ ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو بشیر اور نذیر رحمۃ اللہ علیہ بنا کر بھیجا گیا، خاتم الانبیاء والمرسلین آپ کو بنا کر بھیجا گیا، اور اس سے پہلے کے سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ جو اسلام کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو اسلام کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے، اس اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ کے پاس تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے اندر اس دین کو مکمل کر کے مہر لگا دی گئی۔ اب اس دین کے اندر نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کچھ خارج کر سکتے ہیں۔ آپ دین کے نام پر کچھ ملاوٹ کرنا چاہیں، یہ دین اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ کچھ نکالنا چاہیں نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی ہے۔ تو یہ جو بات ہو گئی کہ دین کیسے پہچاننا اللہ کو، اور معرفت کس حد تک کہ اللہ کے بارے میں اتنا پکا علم حاصل کرو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے احکام کو سمجھو، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب ایک بندہ ہے کہتا تو ہے نہیں ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، آپ دیکھیے سبحان اللہ، الایمان یزید وینقص، کتنے لوگ آج مسلمان سبحان اللہ پوری دنیا کے اندر ہیں، ان کے ایمان کی کیا حالت ہے، اور اسی لیے ان کے ایمان کی حالت کی بنیاد پر ان کی آج جو موجودہ درگت بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے، ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ کے بارے میں وہ علم جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ علم حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کے اسماء حسنہ کے بارے میں، اللہ کی صفات علیہ کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم نہیں، بالکل علم نہیں۔ اور انشاءاللہ
یہ کتاب ختم ہونے کے بعد ایک اور باری ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قواعد اربع، وہ بھی مختصر سے 4 قاعدے ہیں، پر اس کی وضاحت کرنے جائیں تو یعنی کفار مکہ کا جو معاملہ تھا اس دین کے ساتھ، آج کے ہمارے بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہمارے دین کے ساتھ وہی ہے، جو انشاءاللہ ان قاعدوں کے اندر بیان کیا جائے گا باذن اللہ۔ یہ آج ہمارے بھائی ادھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر جا کے مزاروں پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، اور پھول چڑھانا تو بڑی عام سی بات ہے کہ نہیں؟ بولا میرے بھائی میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ دیکھا، لیکن سبحان اللہ آپ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو سر ٹیک لیتے ہیں، اور ہماری جو حالت سجدے کی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں نے ایک قبر کے پاس ایک بندے کو ننگی پیشانی اور ننگی زمین پر یوں آگے پیچھے رگڑتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ سبحان اللہ جس گریہ وزاری کا حقدار اللہ ہے، اس گریہ وزاری کو ہم نے اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں یقین ہوتا، اگر اللہ کے بارے میں جانکاری ہوتی، اگر اللہ کے بارے میں وہ علم ہم کو حاصل ہو جاتا جو علم حاصل ہونا چاہیے، تو یقین مانیں اس طرح کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کبھی بھی ہم روا نہ سمجھتے، غیر اللہ کے لیے قربانی نہ کرتے، غیر اللہ کی قبروں کا مزاروں کا طواف نہ کرتے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں علم ہمارا ادھورا ہے، ناقص ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، لیکن ہمارا علم ادھورا ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ کو تو کہتے ہیں ہم دیکھتے نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھتے نہیں ہیں تو کیسے ایمان ہمارا مکمل ہو؟ دیکھنے کے لیے ایمان مکمل ہونے کے لیے دیکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی مثال کے طور پر لوگ یہ کرنٹ ہوتا ہے نا تاروں کے بیچ میں، کرنٹ کی لہر جو ہوتی ہے، کس نے دیکھا ہے کرنٹ؟ دیکھا ہے کسی نے؟ لیکن تھوڑا سا بھی اگر وائر کٹا ہوا ہے تو آپ اس سے دور سے پکڑتے ہیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ کرنٹ پر آپ کو ایمان ہے، یہ کرنٹ ہم پکڑیں گے تو ہم کو نقصان پہنچ ہی جائے گا، تو اس لیے ہمارا یہی ہے معاملہ۔ اب اگر ہم کو اللہ کے بارے میں وہ علم ہو جائے تو پھر اللہ کی باتوں کو ماننے کے لیے ہم دوڑ پڑیں گے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے ان چیزوں کے ہم قریب نہیں جائیں گے، ان کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وہی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم ان چیزوں کے بارے میں مطلوب ہے، تاکہ ہمارا ایمان ان چیزوں پر مکمل ہو۔ اب رہی بات نمبر آیا، علم جب مکمل ہو گیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، تو نمبر آتا ہے عمل کا، ہے کہ نہیں ہے؟ کب ہوگا عمل کا نمبر؟ کما حقہ، جب ہمارا علم کما حقہ حاصل ہوگا۔ جتنا علم ناقص ہوگا اتنا ہی ہمارے عمل کے اندر نقصان پایا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، اور اگر علم حاصل ہو گیا پر عمل نہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ اس علم کا کوئی فائدہ؟ اسی لیے میرے بھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کا اسلوب بلاغت، آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر اے اللہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے؟ جی نبی، جی چار
طرح کے لوگوں کا ذکر ہے ایک آیت کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چار کا ذکر ہے. سمجھئے؟ تو یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام ہوا اللہ کا، اور ہم دعا مانگتے ہیں تو انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چھانٹ دیا ہے جن کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک جاہلوں کا ذکر کیا جنہوں نے سرے سے علم نہیں حاصل کیا، دوسرے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے علم تو حاصل کیا پر اس کے مطابق عمل نہیں کیا. ہماری امت میں سے کہتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل نہیں کرتا جاہل رہتا ہے، یہ یاد رکھیں دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس آیت کے اندر ذکر ان لوگوں کے مشابہ ہے کہ جن لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، اور جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے پر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے مشابہ ہو گیا جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا. اب میں بتا دیتا ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں مغضوب علیہم اس سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد مفسرین کرام نے تقریباً بالاتفاق کہا ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں. یہودیوں کے پاس دین کا علم تھا لیکن وہ دین کا علم بیچ کر کھا جاتے تھے. سمجھ گئے؟ تو ہماری قوم میں سے بھی اگر دین کا علم بیچ کر کھانے والا پیدا ہو جائے تو وہ کس طرح ہو گیا؟ یہودیوں جیسا ہو گیا، اور جاہل نصارہ جیسے ہو گئے. اور یہ دونوں اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ مطلوب ہے جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. سمجھئے؟ جی. اس کے بعد الدعوت الیہ، اس دین کی طرف دعوت دینا. اس دین کی طرف دعوت دینے کی اہمیت، اس کے لیے بھی ایک پورا درس چاہیے الگ سے، لیکن کم از کم اشارہ تو ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو، یہاں باقاعدہ دیکھیے دعوت کرنے کی دعوت دی گئی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. لیکن یاد رہے یہاں صرف دعوت دینے کی بات نہیں کہی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ. تو دعوت الی اللہ کا کام تو کرنا ہے، تبلیغ تو کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ بصیرت کے ساتھ کرنا ہے. اور بصیرت کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام بصیرت ہے؟ دین کے علم کو پہلے نمبر پر بصیرت، باقی اس کو اور سمجھنا اور اس کی وضاحت اور بیان اور وہ سمجھ گئے. تو اگر علم نہیں ہے تو آپ دعوت کیسے کریں گے؟ بہت سارے ہمارے بھائی بولتے نہیں دعوت کا کام ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، تبلیغ ہونی چاہیے. لیکن تبلیغ کس چیز کی بھائی؟ اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو نازل کیا جا رہا ہے اس کی تبلیغ کرنا ہے. کیا نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ الوحی، کتاب و سنت کا علم. سمجھ گئے؟ تو تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ کس چیز کی کرنی ہے؟ قصے کہانیوں کی تبلیغ کرنی ہے؟ واقعات اور خوابوں کی تبلیغ کرنی ہے؟ نہیں. ما انزل الیک، جو اللہ نے دین کے نام پر نازل کیا ہے تبلیغ اس کی کرنی ہے. دین کے نام پر کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اس قرآن کی تفسیر اور تطبیق ہے، پریکٹیکل ہے. یہ ہے کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے.
تو یہاں یاد رہے، اسی نقطے پہ ہم زیادہ تفصیل نہیں کر رہے، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لیکن کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے، دین اسلام کی دعوت دینی ہے، قصے کہانیوں کی دعوت نہیں دینی ہے، خوابوں کی دعوت نہیں دینی ہے، بدعت کی دعوت نہیں دینی ہے، شرک کی دعوت نہیں دینی ہے۔ جو راستہ آپ کو اللہ کی راہ سے الگ کرنے والا ہو، اس راستے کی دعوت آپ کو نہیں دینی ہے، آپ کو اسی راستے کی دعوت دینی ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے جاؤ، اسی کی اتباع کرتے جاؤ، اسی کی پیروی کرتے جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی دعوت دینے والے کون ہیں؟ شیطان۔ اب چاہے وہ انسان میں سے ہوں اور چاہے جنات میں سے ہوں، جو بھی اللہ کے دین صراط مستقیم، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت کے علاوہ دعوت دے، وہ کیا ہے؟ شیطان۔ اور بڑی بات ہے یہ، لیکن حدیث اسی کا متخاذی ہے، کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو دعوت دے رہے، وہ ہر راستے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں کون ہے؟ شیطان ہے۔ جی، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد میں جو دعوت کی بات یاد رکھیں، جو میں نے بتایا کہ دعوت علی بصیرہ کرنا ہے، اور دعوت کس چیز کی طرف کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے دین کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد جو صبر کرنے کی بات آئی ہے، ہم تو دعوت اگر کریں گے تو ہم تو ایک عام انسان ہیں نا، عام انسان ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے لیے یعنی پذیرائی عطا فرمائے۔ نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں کہتے ہیں یہ انسان کی وہ طبیعت ہے جو یعنی ایسے ہی وقت حق کی طرف جب لوگ دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اب چاہے وہ نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، اور چاہے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں، علماء اور طالب علم ہوں، تو یہ انسان ان کا دشمن بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی حجت ہوتی ہے، آئے ہو بہت بڑے عالم بننے، کیا ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا 500 سال سے یہ سب چل رہا ہے، وہ سب جاہل تھے؟ آج آپ کو علم حاصل ہوا ہے، یہ نیا نیا علم کہاں سے لے کر آئے؟ جبکہ ہم تو 1400 سال پرانا والا دین لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نیا کہاں سے لے کر آیا ہوا؟ ہمارے باپ دادا تو 500 سال سے اسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کئی بار ذکر کیا کہ آپ بولو، ہم بولتے ہیں کہ نہیں 500 سال والا بھی نہیں چلے گا، یہ 1450 سال والا چاہیے۔ یہ ہم جو لے کر آ رہے ہیں قرآن، اللہ کی کتاب، یہ 1450 سال پرانی بات لے کر آ رہے ہیں، یہ چلے گا، 1000 سال کا بھی نہیں چلے گا، 1200 سال کا بھی نہیں چلے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے سب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے لوگوں کی تکذیب پر، لوگوں کے جھٹلانے پر صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، لوگوں کی تکلیف، اپنی قوم کی تکلیف اور اپنی قوم کی تکذیب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنے نبیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، یعنی وہ ایک الگ داستان ہے کہ کتنی آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کتنی تکلیف دی جا رہی تھی۔ آپ مکہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے،
ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے۔ دیکھیے ناراض کس پر ہوئے؟ جنہوں نے بے صبری کا اظہار کیا تھا۔ آپ تو صبر کیے جا رہے تھے، جنہوں نے بے صبری کا اظہار کیا، کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو جائے گا، ایمان والا ہو جائے گا، امن و امان ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور تم سے پہلے قوموں میں تمہیں کیا تکلیف دی جا رہی ہے؟ تم سے پہلی قوموں کے اندر توحید والوں کو، ایمان لانے والوں کو آرے کے ذریعے، اب آپ تصور کریں ایک انسان کو اس کے سر سے چیرنا شروع کیا جائے اور اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی وہ اللہ اللہ ایک اللہ کا نعرہ بلند کرتا رہے، کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی کامیابی ہے۔ کہا ابھی تو ہماری قوم میں کچھ بھی نہیں، پچھلے قوموں میں جو آزمائش ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے کچھ بھی نہیں، اتنے میں تم گھبرا گئے۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی، نتیجہ جلدی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ نبی کے بارے میں فرمایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو نبی کے راستے پر چلے گا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے کچھ دشمن بنائے ہیں جو دشمنی کریں گے نبی کی، اور یہ الگ واقعہ ہے، داستان ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو جو حق پر چلنے والے مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی حق پر قائم رہیں اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہیں، اور جو تکلیفیں اس راستے میں ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑے اللہ رب العالمین ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے، اور دلیل کے طور پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں جتنی باتیں گزری ہیں۔ دلیل کے طور پر کیا ہے، کون سی صورت ہے؟ سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں یہ سب اس صورت کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ دروس کے اندر یہ یعنی حتیٰ کہ انہی باتوں میں مزید اور تفاصیل آئندہ دروس میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي